الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. اللہ تعالیٰ کی انگنت بے شمار بے انتہا رحمتیں ہوں. اللہ جل شانہ کی طرف سے انگنت بے شمار بے حساب سلام پہنچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے آل کو، آپ کے اہل بیت کو اور آپ کے اصحاب کو. یوم عاشوراء کی مناسبت سے آج جمعہ کا دن بھی ہے اور 10 محرم بھی ہے. کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ جل شانہ قرآن اور سنت کی تعلیم کے مطابق دین کو سمجھنے، بتانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے. 2 آیتیں ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. لوگ چاہے کافر ہوں چاہے مسلمان ہوں مختلف طرح کے اعمال کرتے ہیں. اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جو خیر کا کام کرے گا، اچھا کام کرے گا، اپنی آخرت میں اس کو دیکھ لے گا. اپنے اعمال کے حساب سے اسے بھگتان اور بدلہ، اجر، ثواب یا پھر گناہ، عذاب وہ ہر شخص کو آئے گا. بس جس نے خیر کے اعمال کیے وہ اس کا بدلہ پائے گا، مطلب اجر، ثواب، اللہ کی طرف سے شاباشی، آخرت کی کامیابی اسے ملے گی. اور جس کسی نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اپنی اس برائی کا آخرت میں سامنا کرے گا. اس کا اللہ کی طرف سے پکڑ کا ہو جانا یہ مستوجب ہے بندہ، اور اللہ کا حق ہے کہ اللہ اس پر پکڑ فرمائے. لیکن اللہ جسے چاہے گا اپنی مرضی سے معاف بھی کر سکتا ہے. اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. قرآن و حدیث کی واضح تعلیمات ہمیں یہی بتاتی ہیں. تو جس نے برا کیا وہ اپنے اعمال کا سامنا کرے گا، جس نے اچھا کیا وہ اپنے اعمال کا سامنا کرے گا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا تھا: اچھا یہ تم بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہو کہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں ہے، اللہ ہی سچا خدا ہے، بس یہ باتیں ایک طرف کرو. فما بال القرون الاولی، وہ ذرا ہسٹری کی وہ بات بتاؤ نا، وہ کیا ہوا تھا، وہ پہلے والے جو لوگ تھے ان کا کیا بنے گا، ان کی بات بتاؤ نا ذرا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا تھا: علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. بھائی دیکھو پہلے والے لوگوں نے کیا کیا، کیسے کیا، اس کا علم میرے رب کو پورا ٹھیک ٹھیک ہے. میرا رب کسی چیز کو اپنی نالج میں ریکارڈ کرنے میں غلطی بھی نہیں کرتا. بالکل صحیح ایکوریٹ معلومات اللہ کو ہوتی ہیں. ولا ینسا، اور اللہ تعالیٰ بھولتا بھی نہیں، اسے پتہ رہتا ہے، یاد رہتا ہے کہ کیا بات کیسے تھی. تو ہر انسان کو اپنے اعمال، اللہ اور رسول کا حکم جو اس کی طرف متوجہ ہوا ہے، ہر انسان کو اس کی فکر ہونی چاہیے اور اس کے مطابق اسے اپنی آخرت سدھارنے اور اپنی دنیا گزارنے کا ڈھنگ آنا چاہیے اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے. باقی سب قیل و قال ہیں. ایک حدیث میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی گئی ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی برائیاں کرنے میں وقت ضائع کریں گے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس بات میں بالکل کوئی شک نہیں. صحیح عقیدہ قرآن اور سنت سے جو ثابت ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اللہ کی ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ بابرکت ہیں. نبی کریم علیہ السلام خانہ کعبہ سے بھی زیادہ افضل ہیں.
نبی کریم علیہ السلام جنت سے بھی زیادہ افضل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں، اور مخلوق میں سب سے افضل ترین اللہ نے فرمایا کہ انسان ہے، اور انسانوں میں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت، آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، آپ کے نواسے اور آپ کے وہ چھوٹے لڑکے جو بچپن میں وفات پا گئے تھے، وہ نبی کریم علیہ السلام کے جان کا ٹکڑا ہیں، اس لیے وہ باقی ساری کائنات سے افضل ہیں۔ اور پھر صحابہ کرام کو جو فضیلتیں حاصل ہیں خود نبی کریم علیہ السلام نے زبانی بتائی ہیں، کئیوں کو ان کی زندگی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ لیکن ایک تھوڑا سا فرق ہے بعض دوسرے لوگوں کے کہنے اور سمجھنے میں اور صحیح اسلامی تعلیمات میں، ہمارے علماء کرام کے خیال سے تھوڑا سا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی آل اولاد میں سے ہو گیا، جو آپ علیہ السلام کے خاندان میں پیدا ہوا، آپ کے نواسوں میں، آپ کی آل اولاد میں جو بھی پیدا ہو گیا، چونکہ اس کا خون، اس کا نسب حضور علیہ السلام سے ہے، بس صرف وہ اس خون اور نسب کی وجہ سے افضل ہو گیا۔ قرآن اور سنت کی تعلیمات سے ایسا نہیں پتہ چلتا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو واسطہ بھی دیا، یاد بھی، اللہ تو بھولتا نہیں ہے، لیکن بے چینی، ایک باپ کی بے چینی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام باپ تھے نا، بیٹا ڈوب رہا تھا، ایک باپ نے بے چینی میں گویا اللہ کو بتایا کہ یا اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے، اور اللہ کبھی بھولتا نہیں ہے، اللہ کو یاد تھا کہ وہ بیٹا ہے، اور نہ ہی حضرت نوح علیہ السلام یہ سمجھتے تھے کہ اللہ بھول گئے ہوں گے، بلکہ باپ ایک بے چینی میں، پریشانی میں پکار اٹھا یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں، لیکن یہ تیرا بیٹا ہو کر بھی تیرا نہیں ہے، اس لیے کہ تیری تعلیمات ان پر اس نے عمل نہیں کیا، ان پر یہ ایمان نہیں لائے۔ اور خود نبی کریم علیہ السلام کے خاندان میں، آپ کے چچوں میں، ایک چچا کا نام لقب بتا کر قرآن کریم میں بتایا گیا کہ وہ جہنمی ہے، ابو لہب کے بارے میں بتایا گیا کہ نہیں۔ تو خاندان اور نسب سے ہونا کافی نہیں ہے، کافی نہیں، اکیلا یہ کافی نہیں ہے۔ ہاں، خاندان اور نسب سے ہو، پھر ایمان والا ہو، پھر عمل صالح والا ہو، اب اس کے لیے ڈبل احترام ہے، کیونکہ ایک تو یہ ایمان والا ہے، عمل صالح والا ہے، اور پھر نبی کریم علیہ السلام کے مقدس خاندان سے ہے۔ اب ڈبل احترام اور ڈبل عزت اور ڈبل فضیلت یہ بن جائے گی۔ تو صرف نسبی اور خونی رشتہ وہ اکیلا کافی نہیں ہے، جیسا کہ اکیلے زیرو کافی نہیں ہوتے، اس زیرو کے ساتھ کوئی نہ کوئی ویلیو لگانی پڑے گی۔ اب ایمان وہ ویلیو ہے، وہ لگ گئی۔ اب ایک صاحب جو ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام کی آل اولاد سے ہوں لیکن وہ ایمان نہ لاتے ہوں، یا وہ نبی کریم علیہ السلام کے تعلیمات پر عمل نہ کرتے ہوں، تو سمجھو کہ اس کے پاس کچھ 000 تو ہیں، لیکن وہ ایمان کی جو ویلیو ہے، جو اصل اس زیرو کو ویلیو دے گی، وہ نہیں ہے۔ لہٰذا ایمان اصل ہے، اور پھر اس ایمان کی وجہ سے ہر زیرو کی اپنی ایک ویلیو بنتی چلی جاتی ہے۔ اب اگر آل اولاد میں سے کوئی ہو اور وہ ایمان والا ہو اور وہ نیک صالح ہو، تو اس کی فضیلت، اس کا رتبہ، اس کا احترام، اس کی محبت، ہمارا عقیدہ ہے کہ عام مسلمان کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کے اعمال اس کو پیچھے رکھیں، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ آگے بڑھنا اعمال کے ذریعے ہے، ہاں نسب کے ذریعے اضافی فضیلت۔ اسلام کسی کی بھی فضیلت کو چھینتا نہیں ہے، اسلام کسی کی بھی سوشل یا کسی بھی دوسری طرح کے احترام کو چھینتا نہیں ہے۔ ایک بار صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ باعزت، باکرامت
سب سے بڑا باشرافت کون ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک جواب دیا جس میں اللہ کے ایک نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا کہ وہ سب سے زیادہ باکرامت ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا نہیں ہم یہ نہیں پوچھ رہے۔ تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے ایک اور جواب دیا۔ صحابہ نے عرض کیا نہیں ہم یہ بھی نہیں پوچھ رہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم عرب کے قبیلوں کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ ہمارے معاشرے میں جتنے خاندان اور قبیلے ہیں ان میں سب سے زیادہ باعزت کون ہے؟ تو حضرت نے اس کا جواب یہ فرمایا تھا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا۔ اگر دین کا علم حاصل کر لیں، دین کے علم پر عمل کرنے والے بن جائیں، تو جو جاہلیت کے دور میں باعزت تھے معاشرے میں، اسلام ان کی عزت کو چھیننا نہیں چاہتا، وہ باعزت ہوں گے، باعزت رہیں گے۔ لیکن اگر انہوں نے دین کے ساتھ بے رخی برتی، دین کے علم کو اور دین کے عمل کو نہیں اپنایا، تو پھر جو کوئی بھی دین کے علم اور عمل کو اپنا لے گا وہ باعزت ہو جائے گا، باکرامت ہو جائے گا۔ تو ان حدیث مبارکہ سے پتہ یہ چلا کہ صرف کسی کا یہ کہہ دینا یا ثابت ہو جانا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی آل اولاد میں سے ہے اور ساتھ پھر اس کا عمل نبی کے خلاف جا رہا ہو، اس کا عمل قرآن اور حدیث کے خلاف جاتا ہو، تو ہم اس کے لیے فکر تو کریں گے، اس سے ہم یہ محبت تو ضرور کریں گے کہ وہ نبی کی آل اولاد میں سے ہے تو کسی طرح وہ نیکی پر بھی آ جائے، کسی طرح وہ نبی کے طریقے پر بھی آ جائے۔ لیکن یاد رکھیے صرف آل اولاد سے ہو جانا یہ کافی نہیں ہے۔ یہ رتبے کو بڑھانے میں تو مدد دے گا، لیکن اکیلا یہ اسپیکٹ اور یہ پہلو کافی نہیں ہوگا۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ بنیادی طور پر جو بھی حالات پیش آئے تھے ماضی میں، کربلا کا واقعہ اور اس سے جڑے ہوئے تمام مرحلے جو پیش آئے تھے، بنیادی طور پر وہ کفر اور اسلام کے مسئلے نہیں تھے۔ کسی بھی مورخ نے ہماری معلومات کے مطابق یہ نہیں لکھا کہ یہ کفر اور اسلام کا مسئلہ تھا، یہ انتظامی نوعیت کا اختلاف تھا، انتظامی نوعیت کا اختلاف تھا۔ کسی محلے میں دو بندوں کا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ بھئی ادھر سے پھاٹک لگانا ہے یا گلی کھلی چھوڑنی ہے، یا جناب عالی گٹر کی لائن ادھر سے گزارنی ہے کہ ادھر سے گزارنی ہے، انتظامی اعتبار سے اختلاف، اور دونوں طرف مسلمان تھے۔ ہاں جب دونوں طرف مسلمان ہوتے ہیں تو کسی مسئلے میں جب جھگڑا ہوتا ہے تو بعد میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ حق پر کون تھا، کوئی بھی مسئلہ ہو، اور غلطی پر کون تھا۔ تو یہ ایک معاشرتی اور انتظامی قسم کا اختلاف تھا۔ کوفہ کے لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بے انتہا تکلیفیں پہنچائی تھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہمیشہ بعد میں کوفہ کے لوگوں کے بارے میں شکوہ فرمایا کرتے تھے، اور جیسا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فرمانبرداری ان کو کرنی چاہیے تھی ویسی انہوں نے نہیں کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ مدینہ سے چلے کیوں گئے تھے؟ اس لیے کہ اختلافات اور جھگڑے بہت، حضرت عثمان کو جو شہید کیا گیا تھا اس کی وجہ سے اختلافات پیدا ہو گئے تھے، اور انہی اختلافات نے بعد میں بڑی بڑی جنگیں بھی دکھائی اور دونوں طرف مسلمان اور شہادتیں ہوئیں۔ ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس میں کسی کی طرف انگلی اٹھائیں کہ وہ غلط تھے اور وہ صحیح تھے۔ ہم چھوٹے ہیں، ہم بعد والے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا گیا ہے کہ بعد میں آنے والے امتی پہلے والوں کے خلاف باتیں کریں تو یہ قیامت کی نشانی ہے، لہٰذا یہ گناہ کا کام ہے۔ البتہ ہم چونکہ یہ ایک انتظامی اختلاف تھا اور یہ تاریخی ہسٹوریکل مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا، ایمان کا، کفر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تاریخی مسئلہ ہے۔ اچھا، تاریخ لکھنے والے، تاریخ بتانے والے، ان کی اپنی اپنی آبزرویشن ہوتی ہے، مشاہدات اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ بھئی ایک بندہ روزانہ صبح آ کر ادھر مسجد کے گیٹ پہ کھڑا ہو جائے یا کسی بھی ٹائم، اور وہ ادھر آ کے کھڑا رہتا ہو 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 10 بندے اس کو دیکھیں گے کہ یار یہ روز ادھر کھڑا ہوتا ہے۔ اب 10 بندوں میں سے ہر بندے کا اس کے بارے میں تبصرہ کرنے کا طریقہ الگ ہوگا۔
کوئی کہے گا یہ پاگل ہے، یہ ایسی پاگل ہے، کہیں بھی کھڑا ہو جاتا ہے، چھوڑو اس کو، یہ پاگل ہے، اس کے بارے میں سوچ کے ٹائم ضائع نہیں کرو۔ کوئی کہے گا کہ نہیں، یہ ادھر سے جو ہے نا وہ اسکول کی لڑکیاں گزرتی ہیں، یہ بری نظر والا آدمی ہے، یہ ان کو دیکھنے کھڑا ہوتا ہے۔ کوئی کہے گا کہ نہیں، یہ کوئی نشہ بیچنے آتا ہوگا، یا کوئی کہے گا نہیں، یہ مسجد میں آنے والے لوگوں کی جاسوسی کرتا ہے، یہ مخبر ہے۔ کوئی کہے گا کہ نہیں، یہ کسی کے انتظار میں آتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ وہ بندہ کسی دن یہاں مسجد میں آئے گا تو اس سے ملے گا، یہ کسی کا بچھڑا ہوا دوست یا بھائی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ کہ جتنے لوگ دیکھیں گے، دیکھا 10 بندوں نے، لیکن اب ہر بندے کو آپ کہیں کہ اس کے بارے میں کتاب لکھو، اس کے بارے میں لکھو، تم نے اس بندے کو یہاں کھڑے ہوئے روزانہ دیکھا، تمہارے کیا خیالات ہیں؟ ہر بندہ الگ الگ بات لکھے گا کہ نہیں لکھے گا؟ 10 باتیں آ جائیں گی، 8 باتیں آ جائیں گی، ہو سکتا ہے 12 باتیں آ جائیں 10 بندوں سے۔ تو چونکہ یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے، جو کچھ معاملات ہوئے یہ تاریخی مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ بنیادی طور پر نہیں تھا، اب یہ ظاہر ہے بعد میں جا کر یہ عقیدے کا مسئلہ بنا لیا گیا ہے۔ تو یہ ایک تاریخی اور ایک انتظامی مسئلہ تھا۔ اب تاریخ بتانے والے اپنی اپنی نظر، اپنی اپنی سوچ کے حساب سے بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ کوئی بندہ لنگڑا کے چل رہا تھا، دور سے 2 حکیم کھڑے تھے، ایک نے کہا کہ اس کو عرق النساء کا درد ہے، اس کی جو ہے نا کمر سے جو رگ دبی ہوئی ہے تو اس کی ٹانگ میں وہ تکلیف آ رہی ہے، اس کو عرق النساء کا درد ہے، یہ اسی لیے لنگڑا کے چل رہا ہے۔ اور دوسرے نے بھی اپنی حکیمی کے حساب سے کوئی بیماری بتائی کہ اس کو فلاں بیماری ہے، اور وہ اپنی اس جو بتائی ہوئی بیماری تھی اس کے حساب سے خوب ایک دوسرے کو معلومات دے رہے ہیں اور دلیلیں دے رہے ہیں کہ بالکل اس کو وہی والی بیماری ہے۔ وہ بندہ دور سے آ رہا ہے لنگڑا کے آہستہ آہستہ، اتنے میں انہوں نے اچھی خاصی بحث کر لی، ان دونوں نے اچھی خاصی بحث کر لی۔ اس نے اپنی دلیلیں دے دی کہ اس کو تو عرق النساء کی بیماری ہے، اور اس نے اپنی دلیلیں دے دی کہ نہیں جی اس کو تو دوسری فلاں بیماری ہے۔ اب جب وہ بندہ نزدیک پہنچا تو اس سے پوچھا بھائی تمہیں کیا بیماری ہے، تم لنگڑا کے چلتے ہو؟ اس نے کہا میری جوتی ٹوٹ گئی ہے، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، مجھے کوئی بیماری نہیں، میری جوتی ٹوٹ گئی میں اس لیے لنگڑا کے چلوں۔ تو یہ جو تاریخی معاملات ہوتے ہیں اس میں ہر بندے کی اپنی نظر ہوتی ہے، اپنا دیکھنے کا طریقہ ہوتا ہے، زاویہ نگاہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یوں ہوا، اس نے یوں ہوا ہوگا، اس لیے فلاں نے یہ کیا ہوگا اور فلاں نے یہ کیا ہوگا، اور اس حساب سے کتابیں لکھ دی گئیں۔ تو یہ ایک محض انتظامی اور پھر بعد میں ایک تاریخی مسئلہ بنا۔ تو سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کفر اور ایمان کا مسئلہ نہیں ہے۔ جنہوں نے تاریخی کتابیں لکھی ہیں، چاہے اس طرف سے لکھنے والے ہیں چاہے ہماری طرف سے لکھنے والے ہیں، ہماری معلومات کے مطابق ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ فلاں طبقہ، فلاں گروپ کافر تھا، فلاں گروپ مسلمان تھا۔ بعد میں لوگوں نے اس میں پھر اپنے جذبات وغیرہ شامل کیے اور اس میں اس طرح کی کفر اور اسلام کی باتیں شروع کی گئیں۔ ہم اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتے، نہ اس دھڑے کو کافر کہتے ہیں نہ اس دھڑے کو کافر کہتے ہیں۔ جو اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق عمل کر رہا ہے وہ ایمان پر ہے، ورنہ تو خود نبی پاک علیہ السلام کے خاندان میں بھی لوگ کافر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ابو لہب کیا تھا؟ کافر تھا بھائی۔ تو یہ کوئی اتنی ایسی بات نہیں ہوتی کہ ہم کہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی فضیلت، کرامت اور بزرگی رکھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نواسے ہونے کی وجہ سے بھی بہت محبت اور پیار دیا، اور نبی پاک علیہ السلام تو اللہ کی ہر مخلوق سے پیار فرماتے تھے، یہ تو پھر نواسے تھے، جگر گوشے تھے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی نبی کریم علیہ السلام نے ان کی فضیلتیں بیان فرمائی، اور اہل سنت والجماعت سنی حضرات حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے سروں کا تاج اور جنت میں اپنا سردار مانتے ہیں۔ اور جمعے کی نماز، ہماری جمعے کا خطبہ ہمارا عام طور پہ ہوتا ہی نہیں ہے جب تک ہم ان دونوں بزرگوں کا نام نہ خطبے میں بولیں اور ان کی عزت اور احترام کا اعلان ہم نہ کریں۔ لہٰذا کسی بھی بات کو لے کر، کسی بھی جذباتی چیز کو لے کر یہ کہنا کہ جی فلاں تو حسین والے ہیں اور فلاں یزید والے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ کم علمی اور زیادہ جذبات والے لوگ ہی ایسی بات کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ سنی حضرات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مقتدا، اپنا امام
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد میں سب سے اونچے درجے کا شہید مانتے ہیں، اور شہید کی جو فضیلت ہے، اللہ کی بارگاہ میں شہید کا جو مقام ہے، وہ مقام کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے حدیث کے ماہر امام گزرے ہیں، اور اللہ کے راستے میں انتہائی تکلیفیں اٹھانے والے مجاہد، صبر کرنے والے غازی امام ہیں۔ قرآن کریم کے مسئلے پر ان کو حکومت نے شدید تشدد اور دھمکیوں اور ملک بدری کا شکار رکھا۔ بہت بڑے عالم تھے، ساری مخلوق اس زمانے میں ان کی زیارت کے لیے دور دراز سے لوگ آتے تھے۔ یہ ایسے فقیہ ہیں کہ ان کے جنازے میں اتنا بڑا رش لگ گیا کہ اس شہر کی زمین کم پڑ گئی، کشتیوں میں کھڑے ہو کر لوگوں نے جنازہ پڑھا ان کا۔ خشکی پہ جگہ نہیں تھی جنازہ پڑھنے کی، خشکی پہ اتنے نمازی پہلے سے جنازہ پڑھنے والے آ چکے تھے کہ کشتیوں میں کھڑے ہو کے لوگوں نے جنازہ پڑھا ہے۔ اتنے بڑے عالم۔ ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ ابا جان، کیا ہم یزید سے محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم اہل سنت، ہم سنی لوگ یزید سے محبت کرتے ہیں، یزید کی عزت اور احترام کرتے ہیں؟ تو حضرت نے اپنے بیٹے سے کہا، کوئی ایمان والا یزید سے محبت کرے گا کیا؟ کوئی ایمان والا یزید سے محبت کرے گا کیا؟ مطلب یہی تھا کہ نہیں۔ تو ایسے موقع پہ پھر جو چل رہا تھا وہاں، چونکہ بعد میں یہ ایک خاص طرح کا پھر عقیدہ بنا لیا گیا تھا، تو اسی کی وجہ سے بیٹے نے اگلا سوال پوچھا، تو کیا پھر ہم یزید پر لعنت بھیجیں گے؟ تو کیا پھر ہم یزید پر لعنت بھیجیں گے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تو نے اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ کسی کا نام لے کر اس پر لعنت کرتے ہوں؟ مقصد یہ تھا کہ علماء کرام جو قرآن اور حدیث کا، قرآن اور سنت کا علم رکھتے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں، وہ کسی کا نام لے کر اس پر لعنت نہیں کرتے، کیونکہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات میں ایسا کچھ ہے نہیں کہ آپ لوگوں کا نام لے لے کر ان پہ لعنتیں کریں۔ ہاں، قرآن اور سنت میں یہ تو کہا گیا ہے، الا لعنت اللہ علی الظالمین، اب ظالم جو بھی ہو، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، اب کاذب جو بھی ہو، الا لعنت اللہ علی الکافرین، اب کافر جو بھی ہو۔ کسی کا نام لے کر اس پہ لعنتیں کرنا یہ قرآن اور سنت کی تعلیمات میں ملتا نہیں ہے۔ تو اگر آپ ہسٹری کو ٹھیک سے پڑھیں گے، تاریخ کو ٹھیک سے پڑھیں گے اور دونوں طرف کی چیزوں کو پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت نے کامن سینس، سادہ عقل ہر انسان کو اتنی دی ہے کہ وہ پھر سمجھ جاتا ہے کہ یار یہ کس نوعیت کے معاملات تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے بھائی ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے اسی طبقے سے صلح کی کر کے انتظامات ان کے حوالے کر دیے تھے۔ تو کیا ہم میں سے کوئی بھی یا دوسرے گروپ میں سے کوئی بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہے گا کہ وہ ادھر والے تھے، انہوں نے ان کو انتظام دے دیے تھے؟ یقیناً نہیں کہے گا، اس لیے کہ یہ انتظامی مسئلہ تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، انتظام تم سنبھال لو، تمہیں لگتا ہے کہ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے تو تم کر لو۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طبقے سے صلح فرمائی تھی، اور کوفہ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، اور جب حضرت سبکدوش ہوئے اور ان کو انتظامات سارے سونپ دیے تو خود پھر مدینہ میں تشریف لے آئے، تو تب ان کے ساتھ حضرت حسین بھی مدینہ میں تشریف لے آئے، اور بعد میں کوفہ کے لوگوں نے جو کہ بعد میں غدار ثابت ہوئے، ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھ کر، وفد بھیج کر، پیغام بھیج کر بلایا کہ آپ آئیں، دیکھیں ہم جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھنے جائیں گے، کیونکہ ہم اس گورنر کو نہیں مانتے جو یزید کی طرف سے ہمارے اوپر، کیونکہ اس زمانے میں گورنر ہی جمعہ پڑھایا کرتے تھے، اور جمعہ ہم نہیں پڑھیں گے تو جب جمعہ نہ پڑھنے کا جو بھی حساب کتاب ہے وہ آپ کی وجہ سے ہے، آپ ذمہ دار ہوں گے، آپ کو آنا ہوگا، آپ ہماری قیادت سنبھالیں گے، اور پھر ہم یزید کے خلاف ایکشن کریں گے، اور ہم آپ کو اپنا امیر المؤمنین بناتے ہیں، اور ہم سنی لوگ بھی اس پر خوش ہوتے اگر ایسا ہوتا، اور ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر
یزید کی جگہ حضرت حسین خلیفہ ہوتے، امیر المؤمنین ہوتے، تو یہ بہت زیادہ اچھا ہوتا، امت کے حق میں بہت بہتر ہوتا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیغامات کے سامنے گویا کہ اخلاقی دباؤ میں آ کر حضرت نے فیصلہ فرمایا کہ میں جاؤں گا، اور باقی واقعات جو تاریخ ہے، جو ہسٹری ہے، کس تاریخ کو کیا ہوا، کس مہینے میں کیا ہوا، کس جگہ پر کیا ہوا، وہ آپ لوگ خود پڑھ سکتے ہیں، اس کو بتانا اصل مقصد نہیں ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ سنی مذہب اور عقیدہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر غمزدہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا، بلکہ دل میں جذبہ یہ اٹھتا ہے، الحمدللہ دل میں کئی دفعہ جذبہ یہ اٹھتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے جتنے دوست بیٹھے ہیں سب کے دل میں ایسا ہی جذبہ اٹھے گا اور اٹھتا ہوگا کہ اگر اس وقت ہم ہوتے کوفہ میں، اس وقت ہم ہوتے وہاں موجود، تو ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی جان سب سے پہلے دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جذبے کو قبول فرما لے۔ یہ جذبہ دل میں اٹھتا ہے، بہت زور سے اٹھتا ہے، یعنی حد ہو گئی ہے یار۔ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذوالقعدہ کے مہینے سے لے کر ذوالحجہ کے 8 تاریخ کو وہ گرفتار ہوئے، تقریباً 40 دن وہ کوفہ کے لوگوں کے درمیان میں رہے، اور ان لوگوں نے آخر میں ان کو اکیلا چھوڑ دیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 محرم کو گھیراؤ کیا گیا ان کا کربلا میں، اور 10 محرم کو شہید کیے گئے۔ 7 دن پورے کوفہ کے لوگوں کو سب پتہ تھا کیا چل رہا ہے، ایک بھی ظالم نہیں آیا، اور یہ وہی غدار تھے جو خط لکھ لکھ کے کہتے تھے آپ آ جائیں۔ میری خصوصی درخواست ہے ان بھائیوں سے جو صرف بعضی کلپس اور ویڈیوز یا بعض دوسرے گروپ کے جلسوں میں جا کے کچھ باتیں سن لیتے ہیں، دیکھیں جو بھی کلمہ پڑھے گا نا، جیسا کہ ابھی حضرت امام احمد ابن حنبل کا میں نے آپ کو فتویٰ سنایا، انہوں نے فرمایا تھا کہ کوئی ایمان والا ہو اور وہ یزید سے پیار کرے، ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کا الٹ کیا نکلا؟ جو ایمان والا ہوگا وہ ضرور حضرت حسین سے پیار کرے گا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تو کلمہ پڑھتے ہی دل میں آ جاتی ہے، وہ تو الگ سے کوئی پیدا نہیں کرنی پڑتی۔ تو ٹھیک ہے، جو ہوا غلط ہوا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت امت مسلمہ کے عظیم ترین نقصانات میں سے ایک نقصان ہے، اور کوئی بھی سنی کبھی بھی اس پہ خوش نہیں ہے، اور جو کرنے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے ہیں وہ غلطی پر تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بتایا، علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ خود ہی کرے گا ان کے ساتھ۔ میرا اور آپ کا جو ذمہ ہے، میرے اور آپ کے ذمے جو کام ہے وہ کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دین کو سلامت رکھنے کے جذبے سے نکلے تھے، اس دین پر میں اور آپ عمل کتنا کر رہے ہیں یہ بتائیے۔ آپ تصور کیجئے آج میرے گھر میں شادی ہو رہی ہو، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بھئی تم ذرا ان کی شادی میں شرکت کر کے آ جاؤ۔ جو ہمارے ہاں چل رہا ہوتا ہے گھروں میں، خاندانوں میں، جب ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں، کیا ہم حضرت حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مہمان کے طور پر خوش کر کے بھیجیں گے یا ناراض کر کے بھیجیں؟ آج میرے کاروبار میں، میری دکان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت بھیجیں کہ بھئی جاؤ، یہ تم سے محبت کرنے والا، تمہارے نام پر سب کچھ کرنے والا، جاؤ ذرا اس کا کاروبار تو دیکھو کیسا ہے۔ آپ اپنے گریبان میں جھانکیے، کیا حضرت حسین میرے کاروبار سے خوش ہو کر جائیں گے، ناراض ہو کر جائیں گے؟ بھائی جس دین کو بچانے خاطر انہوں نے اپنا گھر، اپنی جان قربان کی، آج ہم اس دین کو ہر طرح سے خراب کر رہے ہیں، اور ہم نے کیا یہ کافی سمجھ لیا ہے کہ بس ایک دن ان کا نام لے کر بس ہم کچھ کر لیں تو کافی ہو جائے گا؟ حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ذات اقدس سے اگر کوئی پوچھے، اللہ آپ کو مجھے کبھی زیارت نصیب فرما دے،
خواب میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اگرچہ ہم اس لائق تو نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے تو نبی پاک علیہ السلام کی بھی زیارت کرا دیتا ہے لوگوں کو، جب نانا کی زیارت اللہ کرا دیتا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی زیارت کرا سکتا ہے۔ اے اللہ ہم محتاج ہیں، غریب ہیں، ہم پہ رحم فرما اور ہمیں ہر خیر برکت نصیب فرما۔ اور ہم حضرت حسین سے پوچھیں کہ حضرت زندگی میں، دنیا میں آپ کا سب سے اچھا دن کون سا تھا؟ آپ کو پتہ ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، شہید کی زندگی کا سب سے اچھا دن اس کی شہادت کا دن ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول نے فرمایا شہید سے اللہ بار بار پوچھتا ہے تجھے اور کیا چاہیے، تجھے اور کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے یا اللہ سب کچھ تو دے دیا، جنت کی ساری نعمتیں سوچتا ہے، پھر اس کو کچھ نہیں سمجھ آتی کہ اور کیا مانگوں، جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ بھی مل گیا جنت میں۔ تو پھر شہید اللہ سے کہتا ہے یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، دوبارہ شہید کروا۔ وہ شہادت کا جو چسکا ہے نا وہ بڑا زبردست تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شہادت کا دن ہے وہ تو ان کی زندگی کا سب سے زبردست دن ہے، لیکن میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں ہمیں ان کی پچھلی زندگی پر زیادہ غور کرنا چاہیے۔ آپ کا نماز کی پابندی کرنا کیسا تھا، آپ کا کاروبار کرنا کیسا تھا، آپ کا عبادات کرنا کیسا تھا، آپ کا دین کے لیے حمیت میں آنا کیسا تھا، ہم ان باتوں پہ غور کریں۔ آخری وقت ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے توجہ دلا رہے ہیں دشمن کو، جبکہ گھر بار سب لٹ رہا ہے، بھتیجے، بھانجے، بیٹے آنکھوں کے سامنے شہید ہو کے گر رہے ہیں، اور حضرت حسین دشمن کو یاد دلا رہے ہیں کہ بھائی وقفہ کرو، نماز پڑھنی ہے۔ میری اور آپ کی نماز کدھر ہوتی ہے بھائی؟ ذرا سوچو، کلفٹن میں سمندر دیکھنے چلے گئے، نمازوں کی چھٹی، ابے آپ پڑھ لیں گے یار، کل پڑھ لیں گے۔ یہ تو ہماری حسینیت ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تو بھائی نبی پاک علیہ السلام کی جو زندگی تھی، آپ کی آل اطہار کی جو زندگی تھی، آپ کے صحابہ کرام کی جو زندگی تھی، وہ ہمارے لیے مشعل راہ اور آئیڈیل ہے، اس کو ہم نے اپنانا ہے۔ اس کو اگر ہم نہیں اپنا رہے اور اپنے جذبات کی ترجمانی کے طور پر خود ہم نے کچھ چیزیں بنا لیں، اب چاہے وہ کتنی خطرناک چیزیں ہوں، چاہے وہ کتنی مشکل چیزیں ہوں، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناصبہ، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملہ ناصبہ۔ قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے آئیں گے اللہ کے سامنے جو بڑے تھکے ہوئے حالات والے ہوں گے، مطلب ان کو دیکھ کے لگے گا کہ دنیا بڑی تکلیفوں میں کاٹی ہے، ان کے چہروں پہ بیچارگی ہوگی اور انہوں نے بڑے مشکل کام کیے ہوں گے دنیا میں۔ اللہ کہتا ہے ناصبہ، خود کو تھکا مارا ہوگا، تصلا نارا حامیہ، اللہ اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا، اللہ اٹھا کے ان کو جہنم میں پھینک، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو تھکے تھے، جو مشکل کام کیے تھے، وہ اپنی مرضی سے کیے تھے، اللہ رسول کے کہے پر نہیں کیے تھے۔ جو اللہ رسول نے کہا تھا یہ کرنا ہے، اس کو تو سنا ہی نہیں، اور اپنے کچھ جذبات، اپنے کچھ جو ہے فیلنگز اور اپنے کچھ جو بھی ہیں جذبات وغیرہ، ان کی بنیاد پر بڑے مشکل تھکانے والے کام کیے۔ اللہ کو پرواہ ہی نہیں ہے تمہارے تھکنے کی، تمہارے کاموں کی۔ اللہ کو پرواہ ہے، اللہ کی نظر میں اگر حیثیت ہے، اللہ کی نظر میں اگر لحاظ ہے، تو وہ نبی کریم علیہ السلام کے زبانی اور آپ کے عمل کے تھرو جو تعلیمات مجھے آپ کو ملی ہیں ان پر ہم عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اس چیز کا اللہ کے ہاں لحاظ ہے۔ اگر وہ ہم نے کیا ہے تو بھائی اللہ رب العزت شاباشیاں بھی دے گا اور کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا، ورنہ بھائی ہم سب بڑے شدید خطرے میں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو قرآن و سنت سے سمجھ کر، سیکھ کر عمل کرنے کی اور اس کے مطابق زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔